بزرگوں کا طریق رہا ہے کہ حضرت بڑی محبت کے ساتھ نا بات کو سمجھاتے ہیں. دو ہمارے بزرگ مولانا روم اور شیخ سعدی، گلستان بوستان اور ادھر مثنوی شریف، تقریباً دونوں کا انداز ایک ہی رہا ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا، موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کی ساری کابینہ بھی بیٹھی. وہ دور نا بادشاہ کو ایک بابا جی جاتے دکھائی دیے، اور بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی. اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شوگل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سارے مجھ جیسے تھے، ہاں میں ہاں ملانے. یہ ہاں میں ہاں ملا کے پاکستان ادھر پہنچا گیا. اگر ہم اتنے جو بھی ہوتے تو پاکستان کبھی ادھر نہ آتا. ہم سارے نہیں کہوں گا جی، فیس بک کے شیر جی، فیس بک جو کچھ ہوں پہ آج کل، فیس بک پہ کشمیر بھی آزاد ہو چکا ہے، فیس بک پہ فلسطین بھی ہم نے پتہ کر لیا ہوا ہے، اور فیس بک پہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ قوم کھانا کا فیس بک پہ خود شروع کرے گی. وہ نہیں کھایا جاتا ان سے، وہ سامنے رکھ کے کھاتے ہیں. باقی سب کچھ فیس بک پہ ہو رہا ہے، عملی کام کوئی بھی نہیں ہمارے پاس. اور پھر اس کا نتیجہ ہے کہ حضرت پاکستان ادھر کھڑا ہے. حال آپ میرا قصور نکال رہے ہیں، میں آپ کا نکال رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں نے کام ٹھیک نہیں کیا، آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ نے ٹھیک نہیں کیا. نہیں حضرت، ہم سب نے نہیں کیا. کیونکہ کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سب نے لوٹا ہے حضرت جی. کوئی بڑا لٹیرا ہے، کوئی چھوٹا لٹیرا ہے حضرت جی. باقی لٹیرے ہی ہیں سارے حضرت. جس کو موقع ملا ہے حضرت، کوئی باز نہیں ہے. اور شاید مجھے ملے میں بھی نہ ہوں حضرت جی. صرف اتنا فرق ہے کہ میں بیٹھ کے تنقید کر رہا ہوں، مجھے موقع نہیں ملا حضرت جی. شاید موقع ملتا میں ان سے دو ہاتھ آگے ہوتا حضرت جی. باقی سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ہم سارے حضرت جی. ٹھیک ہے جی. وہ چور اور ہم چوری کروانے والے ہیں، اور چوری کروانے والا بھی چوری ہوتا ہے حضرت جی. انہوں نے چوری کی، ہم نے پاس بیٹھ کے کروائی ہے حضرت جی. ٹھیک ہے جی. اور آج پاکستان ادھر کھڑا ہے. انشاءاللہ ہونا اس کو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، کیونکہ وہ جو ہمارا قومی ترانہ نا، اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے سایہ خدا ذوالجلال. ہونا اس کو کچھ بھی نہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل. ہاں، کئی بار اس طرح کے موقع آئیں گے کہ لگے گا لبھی ہوں نہیں رہنا کک، لیکن نہیں، سایہ خدا ذوالجلال. بس یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے سامنے سارا کچھ کھول کے واضح کر دیا ہے. اب پھر تم دھوکہ کھاؤ ان سے، تمہارا اپنا قصور ہے. حدیث پاک کا تو مفہوم ہے مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. تو بھی پتہ نہیں کنی واری نہ کو ڈانگ کھانے نہیں. یہ ہماری بے وقوفی ہے. ایک کا چہرہ تمہارے سامنے واضح کر دی. اب ہمارا قصور ہے. اس دفعہ ہم الیکشن میں کیا کرتے ہیں؟ میں ہاتھ جوڑوں گا، اللہ بڑا چھوٹا سا مجمع ہے لیکن یہ میرے اندر کا درد ہے حضرت جی. میں ہاتھ جوڑوں گا، خدا کا واسطہ اس دفعہ پاکستان کو ووٹ دینا یار. اس دفعہ پاکستان کو ووٹ دینا. اس دفعہ پاکستان کو آپ کے ووٹوں کی بڑی ضرورت ہے. اپنے مقاصد کو صرف اس دفعہ ووٹ پاکستان کو. انشاءاللہ وہ کوئی نہیں آگے سے بولا کہ بادشاہ سلامت. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کی، بڑوں کا ادب نہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں بابے کا شغل دکھاؤ؟ کوئی نہیں بولا آگے سے. سب نے کہا جی حضور جی حضور. اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا. بابا آ گیا. مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھے، وہ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے. اب بابا میری طرح کو بابا نہیں تھا کہ ہم ہی بابا بن گئے. وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا. اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنتا ہے نا، وہ بابا بھی پھر بابا ہی ہوتا ہے. ہمارے زیادہ بابے وہی بابے ہیں جو بس عمر سے بابے بن گئے ہیں، باقی بابے والی کہانی کوئی نہیں. وہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، بڑا سیانا. اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنے نا، پھر ان سب بابوں کا ایک ہی مسلک ہوتا ہے، برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی.
اس نے رومال اپنی جیب میں ڈالا, واپس چلا گیا. بادشاہ حیران رہ گیا, میں نے تو بابے کا شوگر لگانا تھا, بابا تو میرا ہی شوگر لگا گیا. اب ظاہر ہے بات آگے بڑھ ہی نہیں سکی, ختم ہو گئی وہاں. وہ رومال کسی کی گود میں رکھتا تو بات آگے بڑھتی, بات ہی نہیں بڑھی, ختم, فنش. اب محفل اٹھ گئی. اب مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے, بادشاہ بیمار ہو گیا, اور ایسی بیماری نے پکڑا کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. سمجھ میں نہیں آئی تو پھر علاج بھی نہیں ہو سکا. بہرحال جو دوائیاں دی جا رہی تھیں, حالت اس قدر بادشاہ کی خراب ہو گئی کہ دوائیاں بند کر دی گئی, اور فیصلہ ہوا کہ بھئی اب بادشاہ نہیں بچے گا. اور طبیبوں نے کہا جی ہمارا تجربہ کہتا ہے ہوگا تو وہی جو اللہ کی ذات چاہے گی, کہ بادشاہ 3 دن زندہ رہے گا, چوتھا دن نہیں دیکھ سکتا. اس کی حالت بتا رہی ہے. دوائیاں بند ہو گیا. فیصلہ یہ ہوا کہ دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح نہ کریں کہ ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی آخری ملاقات کروا دیں. فیصلہ ہو گیا. بادشاہ کے لیے پلنگ بنایا گیا, اس طرح کا راستہ بنایا گیا, ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا. اب انہیں ملنے والوں میں نا وہ رومال والے بابا جی بھی آ گئے. اب کیونکہ ایک تو ملاقات ایک تھی, دوسرا بادشاہ تھا بیمار, اس کو نہیں تھا بابا یاد کوئی. بابا جی آئے, السلام علیکم کہا. بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بادشاہ نے پوچھا بادشاہ سلامت, بڑا شور ڈالا ہوا ہے, کدھر کی تیاری ہے؟ بس اتنا سننا تھا. تو بادشاہ رو پڑا, کیونکہ چھوڑ کے جانا سوکھا کام تو نہیں نا. اللہ انہوں نے منع کیا تھا, بندے تو مکان چ رہی کہ تو مکان وہ اپنے دل چ نہ رکھ لے, تنگ ہوئے گا چھڈنا گیا, کیونکہ تو نے سدا نہیں رہنا, سٹے ہے تیرا ادھر. میں اگر انگلینڈ تھا نا, یہ آیا ہوں, ہر بندہ مجھے پوچھتا تھا حضرت کتنا سٹے ہے. میں کہتا اے والا سٹے سارے نو میرا یاد ہے, اپنے سٹے سارے نو بھول گئے کہ ہمارا بھی سٹے ہی ہے حضرت, ہمارا بھی سٹے. اور کتنا سٹے ہے نہیں پتا کسی کو. ہو سکتا ہے میری کل واپسی ہو جائے, وہ کہہ دیں آرڈر آ جائے, ختم, فنش کرو, مک گیا بھائی تیرا سفر. سٹے ہے. انہوں نے کہا تھا بندے یہ زمین تیرے پاؤں کے نیچے ہے, اس کو پاؤں کے نیچے رہنے دینا, اس کو کہیں اٹھا کے اپنے دل میں نہ لے آنا. تیرا دل اتنی عام چیز نہیں کہ اس میں مکان رہے, اس میں یہ زمین رہے, اس میں گدھے رہے, اس میں گھوڑے رہے. تیرا دل بڑی خاص چیز ہے, میں رہوں گا اور میرا محبوب رہے گا اس میں. لیکن ہم نے نہیں مانی کوئی بھی. جو کچھ ہم سے اپنے دل میں گزایا جا سکتا تھا نا, ہم نے گزار لیا. اب تو ہاؤس فل ہے ادھر, اب تو جگہ ہی کوئی نہیں اندر. جو کچھ ہم سے اپنے دل میں گھسایا جا سکتا تھا نا, سارے گھسا لی. اندر بیوی کی محبت بھی ہے, اندر بیٹے کی محبت بھی ہے, اندر بھائی کی محبت بھی ہے, اندر زمین کی محبت بھی ہے, اندر مال کی محبت بھی ہے. ہر محبت میرے دل کے اندر ہے. لیکن دکھ کی بات ہے, جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی کوئی بھی نہیں ہے. نہ اللہ نہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے منع کیا تھا بندے, اگر تو نہیں ہماری بات مانے گا تنگ تو ہی ہو. اور تنگ ہوئے. پھر جب حضرت ہم نے اس زمین کو اٹھا کے اپنے دل میں لے آئے نا, پھر زمین نے حضرت جی کیا کیا, اس زمین نے میرا کوئی رشتہ نہیں رہنے دیا. لڑے نہیں اس کے لیے حضرت, کسے نہیں لڑے حضرت. بھائی سے لڑے, بہن سے لڑے, ماموں سے لڑے, چاچے سے لڑے, خالہ سے لڑے, پھپھو سے لڑے, کسے نہیں لڑے حضرت ہم اس زمین کے لیے. اور ایسے بے وقوف کہ نہ آج تک کوئی زمین اپنے ساتھ لے کے جا سکا ہے اور نہ کوئی لے کے جا سکے. روز دیکھتے ہیں حضرت کتنے قتل ہوئے زمین کے لیے. کوئی قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں لے کے جا سکا. پھر بھی نہیں باز آتے, پھر بھی لڑ رہے ہیں اس کے لیے. انہوں نے منع کیا, پیر کے نیچے ہے, پیر کے نیچے رہنے دینا, اس کو اٹھا کے دل میں نہ لانا. تو مکان میں رہنا, مکان کو اٹھا کے اپنے اندر نہ لے آنا. اگر نہیں مانے گا تو تنگ تو ہی ہوگا. بے نیاز اللہ الصمد. وہ تنگ ہوئے حضرت. پھر اس زمین نے کچھ نہیں چھوڑا میرا حضرت. زمین ہمارے پاس واہی ہے, رشتہ کوئی بھی نہیں رہا, کیونکہ سب سے تو ہم لڑے ہوئے ہیں اس کے لیے. یہ پھر میری کوئی نہیں ہے, یہ پھر میری, یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. اس لیے حضرت یہ جدھر ہے اس کو ادھر ہی رہنے دو یار. دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے.
یہ دل اس کے لیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور. وہ کہتے ہیں ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں ان کی یاد نہ ہو. وہ دل کاہے کو دل ہوا؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یہ ان کے لیے ہے. ادھر ان کو رکھو، باقی جو جدھر ہے اس کو رہنے دو. زمین پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رکھو. مکان میں رہ رہے ہو رو، اس کو کیوں اپنے اندر رکھ رہے ہو؟ اب وہ تو بادشاہ تھا جی، تھا ہی اس کے پاس بڑا کچھ، چھوڑ کے جانا تھا. بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے. بابا جی پھر بولے، انہوں نے کہا بادشاہ اگر سفر کی تیاری ہے تو سامانیہ سفر کدھر ہے؟ آگے تو سفر پہ جاتا ہے، سارے دیکھتے ہیں، ہاتھی ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے، آج کدھر سارا؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی آج میں اس سفر پہ نہیں، آج میں ایک اور سفر پہ جا رہا ہوں اور ادھر یہ سامان نہیں جائے گا. بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ ہی رہا ہوں اور یہ سامان نہیں جائے گا، تو ظاہر ہے پھر اس سفر کا بھی تو کوئی سامان ہوگا نا، وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو میں نے اکٹھا ہی نہیں کیا. مولانا روم فرماتے ہیں بابے نے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد آیا یہ وہی رومال ہے جو تم نے ایک دن مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے آج یہ میں رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، ٹائم دیا، جس نے پھر بھی وہ سامان نہیں اکٹھا کیا جو سفر پہ لے کے جانا. مولانا روم یہ مثال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بندیا دھیان رکھنا کہ تو بھی نہ مارا جائے، یہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جو اس سفر والا ہے، اور جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے تو اکٹھا ہی نہ کرے کوئی. اس لیے حضرت جو بزرگوں نے مجھے سبق دیا یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ بھی جو فرمایا کرتے تھے مولوی سلیمان روح سون تو پہلے نہ دھیان کر کے سوئی. میں جی جناب یہ او کنا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے، رو کنا ہے جڑا لے کے جانا. اور حضرت اگر ہم ڈنڈی نہ ماریں، میں اپنی بات کر رہا ہوں علماء کی نہیں جی، صحیح صاف کریں تو میرے خیال میں سارا ہی وہ ہے جو چھوڑ کے جانا، جو لے کے جانا کہاں ہے. دیکھیں نا حضرت یہ چھوڑ کے جانی ہے، چھوڑ کے جانی ہے، چھوڑ کے جانی ہے. کپڑے چھوڑ کے جانے، بیل گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانے، بیوی بچے گھر سب چھوڑ کے. ساتھ کیا جائے گا؟ ساتھ فجر جائے گی، ساتھ ظہر جائے گی، ساتھ عصر جائے گی، ساتھ مغرب جائے گی، ساتھ عشاء جائے گی، ساتھ تلاوت جائے گی، ساتھ ذکر جائے گا، ساتھ میرا کردار جائے گا، ساتھ صلہ رحمی جائے گی، ساتھ والدین کی خدمت جائے گی، ساتھ اس بچے کا تکمیل قرآن کرنا جائے گا، ساتھ والد صاحب کا کروانا جائے گا. یہی بات میاں محمد بخش صاحب نے بھی کی. فرماتے ہیں لو ہو پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا کر لے شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈر